السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مفتی محمود آفیشیل کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک جملہ یا ایک دعا بڑی زبان زد عام ہو گئی ہے اور ہر بندہ اس دعا کو مانگتا ہے۔ وہ یہ دعا یہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی اور اس کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ کیا کام کرنے ہوں گے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے اس دعا کو ذکر بھی کیا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہر شخص جو عاقل بالغ ہے اور شادی شدہ ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بلکہ یہ دعا مانگنی بھی چاہیے، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی کیسے؟ یہ اولاد کیسے فرما بردار بنے گی، کیسے نیک صالح بنے گی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو؟ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو اولاد واقعتاً آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اولاد کے ایمان پر محنت کریں، ان کے ایمان پر محنت کریں۔ ہاں اگر ایمان پر محنت ہے تو پھر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ورنہ وہ جس قدر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اگر ایمان پر محنت نہیں ہے تو وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کو بنانے کے لیے اس کے ایمان پر کڑی محنت کرنی ہوگی۔ دوسری چیز نمبر 2، اولاد کے ایمان پر محنت کے بعد اولاد کے اعمال صالحہ پر محنت بھی ضروری ہوگی، اس کے نیک عمل پر محنت کہ وہ ایمان بھی لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نیک عمل پر محنت بھی ضروری ہے۔ اگر اولاد کے ایمان پر آپ نے محنت کر لی، ایمان اس کا بنا لیا آپ نے، پھر اس کے نیک عمل پر محنت کی، اور اگر نیک عمل پر بھی محنت کر لی تو آپ نے اولاد کی تربیت کے 2 اہم سٹیپ عبور کر لیے، اور یہ دونوں چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک بننے میں معاون اور ممید ثابت ہوگی۔ تیسری چیز، بچہ نیک عمل بھی کرے، ایمان پر بھی محنت ہو چکی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ فرما بردار بھی ہو، ماں باپ کا کہنے ماننا والا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، ایمان پر بھی محنت ہے، نیک عمل بھی ہے، لیکن فرما بردار نہیں، تو پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، بعض بچے بڑے نیک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند، تلاوت و تہجد کے پابند۔ بچہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مثلا ماں باپ کے لیے تو وہ بچہ ہی بچہ ہے۔ اگر 40 سال عمر ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کے لیے وہ 40 سال والا آدمی بھی بچہ ہی ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو، کئی ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے جو بظاہر 5 وقت کے نمازی ہیں، جو صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، جو ذکر تسبیح و تلاوت اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز ایمان لائیں، ان کے ایمان پر محنت، ان کا ایمان بنایا جائے، اللہ پر یقین کی محنت ہو، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، اس چیز کا یقین ان کے دل میں ڈالیں۔ دوسری چیز عمل صالح پر محنت ہو، نیک عمل پر محنت، انہیں نماز کی تلقین، روزے کی تلقین، تسبیح و تلاوت کی تلقین، حج و زکوٰۃ کی تلقین، ان پر محنت کی جائے، اخلاق کو اچھا، کردار کو اچھا بنانے کی محنت کی جائے، نیک عمل کے لیے ان پر محنت ہو۔ اور تیسری چیز، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بھی بنایا جائے، اطاعت والا بنایا جائے، ماں باپ کی اطاعت سکھائی جائے انہیں کہ وہ ماں باپ کے اطاعت والے بن جائیں، فرما بردار بن جائیں۔ اگر آنکھوں کی ٹھنڈک لینی ہے تو یہ ایک چارٹ بنا لیں۔ قرآن کریم میں بچوں کی تربیت کے کئی قرآنی اصول قرآن نے بیان کیا۔ اصول قرآن، اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اصول کیوں مانے جائیں؟ اولاد کی تربیت کرنی ہے تو قرآن کے اصول کیوں مانے؟ اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیں، بچوں کا خالق اللہ رب العزت، انسان کو پیدا اس نے کیا، اور وہ ذات جانتی ہے کہ میں نے ان بچوں کی شکل میں جو مشینری بنائی ہے، اس مشینری کو درست رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ اللہ خالق ہے اور اس کو علم ہے کہ اپنی مخلوق کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنے بندوں کی اصلاح کیسے کرنا ہے۔ وہ انسان کی شکل میں جو اس نے مشین بنائی ہے، اس مشین کو کیسے چلانا ہے، کون کون سا پرزہ اس مشین کا کب کب ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اصلاح میں خالص کامل ہے، اخلاص میں بہتر ہے، تو آپ سورہ لقمان کو کھول لیں۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21 اور رکوع نمبر 2 کھول لیں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت، اپنے بیٹوں کی تربیت جیسے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا، بس اس کی آپ تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا اصول بنائے۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو ماں باپ
ان قرآنی اصول کو اپنے بچوں کی تربیت میں نہیں لاتے وہ ماں باپ دانا نہیں ہے۔ لقمان کو حکیم کہا گیا نا، دانا آدمی کہا گیا، اس لیے کہ تربیت کے اصول اس نے جو بیان کیے تھے وہ بہترین اصول تھے۔ اگر آج ماں باپ ان اصول کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے زندگی گزارے وہ ماں باپ دانا نہیں ہے، عاقل نہیں ہے۔ پہلا اصول جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بیان کیا وہ وہی ہے ان کے ایمان پر محنت، یعنی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان کو حکمت عطا فرمائی، بصیرت و دانائی عطا فرمائی، کہ اللہ نے قرآن میں ان کا مقام اور مرتبہ بیان۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تشرک، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایمان خالص ہو، دل میں اللہ خالص ہو، یقین خالص ہو، اخلاص کامل ہو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو، اللہ تشرک، شرک نہ کرنا۔ عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب ماں باپ یہ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ عقیدہ توحید یا عقیدہ شرک والا یہ تو ایک بڑی بات ہے جو بڑے بچوں کو سمجھائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو اتنا بڑا موضوع کیسے دے دیا جائے؟ یہ بات یاد رکھیں، ہماری مائیں بچپن سے ہی عقیدہ توحید کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، غور کیا ہوگا، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور دودھ پیتے ہوئے بچے کو کہتی ہے کہ اے بچے دودھ پی لو ورنہ بھالو آ جائے گا، ہاں جی، دودھ پی لو ورنہ کتا آ جائے گا، ڈوگی آ جائے گا۔ تو وہ یہ عقیدہ توحید ہے کہ ڈرا ان چیزوں سے رہی ہے، دنیا کی چیزوں سے ڈرا رہی ہے۔ اور وہ بچہ یہ بات بھی یاد رکھے، بڑے ہو کر اللہ سے کبھی ڈرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا ہی نہیں ہوگا۔ اگر اسے یہ سمجھاتے ہیں، ماں باپ اسے یہ کہتے ہیں بچے کو کہ بھائی آپ دودھ پی لو، یہ اللہ کی بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے لبن خالص دودھ آپ کے لیے مہیا کیا، آپ اس دودھ کو پی لیں، اس سے آپ کی صحت بنے گی۔ ایک طریقہ یہ تھا، اور دوسرا طریقہ وہی کہ بیٹا دودھ پی لو، ڈوگی آ جائے گا، بھالو آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، آپ کو کاٹے گا، تکلیف دے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور کوئی چیز سیکھنے لگے، افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ بولنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کوئی چیز سیکھے تو اس کو سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ سکھائے۔ جہاں آپ اس کو ابا سکھاتے ہیں، جہاں اماں سکھاتے ہیں، اسی کے وزن پہ لا الہ الا اللہ بھی تو ہے نا۔ اس کو یہ سکھاؤ، بچے کو بتاؤ کہ بیٹا رازق اللہ ہے، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ڈرنا ہے تو اسی اللہ سے ڈرو، قدرت اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی چیز لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا، یعنی اول کام ایمان پر محنت۔ دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اسی سورہ لقمان میں فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ بعض پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں وہ دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ کسی شادی کے فنکشن کے اندر باپ نے اپنے بچے کے سامنے ایک عجیب حرکت کی کہ اس نے اپنے منہ کو ایسے پھلا لیا، ہوا بھر لی منہ میں، اور بچے کو ہنسانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہا کہ میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ بچے نے ایسے تھپڑ مارا تو وہ منہ کھلا، اس کا آواز نکلی، بچہ خوش ہو گیا، ہنسنے لگا۔ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو بعد میں بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ کیسی تربیت کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں اپنی اولاد کہ ماں باپ کو مارے تو ماں باپ خوش ہوتے، ماں باپ کے تھپڑ مارنے پر آپ یہ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ یہ لاشعور میں، بچوں کے لاشعور میں غلط بات بیٹھ جاتی ہے، قبیح بات۔ بچپن سے ان کے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، پہلی چیز ایمان پر محنت، نمبر 2 کیا ہے؟ بچوں کے ایمان کے ساتھ ساتھ انہیں ماں باپ سے درست سلوک سکھائیں۔ اور تیسری چیز انشکر لی ولوالدیک، یہ بھی سورہ لقمان کے اندر فرمایا، یہ بھی اصول بیان کیا کہ ماں باپ اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ بچی کی تربیت ایسے کریں، وہ سیکھ جائے۔ آپ پوچھیں بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا، وہ کہیں گے الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا۔ بیٹا آج آپ نے ہوم ورک کر لیا، وہ کہے کہ جی الحمدللہ میں نے ہوم ورک کر لیا۔ اس کے بالمقابل ایک اور بیٹا ہے، ایک اور بچہ ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کھانا کھا لیا، وہ آپ کو کہتا ہے جی کھا لیا۔ آپ کہتے ہیں ہوم ورک کر لیا، وہ کہتا ہے جی کر لیا۔ دونوں میں تضاد دیکھیں، ایک ہر بات پہ اللہ کی نعمت، اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے شکر کو بیان کر رہے ہیں۔ بیٹا آپ کیسے؟ الحمدللہ انکل میں ٹھیک۔ یہ کیسا خوبصورت جملہ لگتا ہے، کیسا پیارا جملہ لگتا ہے۔ یقین کریں اپنی اولاد کو شکر کرنا سکھا دیں، جو اللہ کا بھی شکر کرے گا وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کوئی اچھی چیز آپ کو دے، کوئی بہترین چیز دے، تو آپ اس کو جزاک اللہ کہیں۔ یہ ایک تربیت ہے۔ ایک تربیت یہ ہے کہ بچے کو آپ کوئی چیز دیں، وہ بچہ آپ کو کہے کہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو کوئی چیز دیں اور وہ خاموشی سے لے کر کھڑا ہو جائے، تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ اس کے لیے میں نے ٹوٹل 6 چیزیں بیان کی، وہ تقریباً ملتی جلتی ہی ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ اصل میں وہ 3 چیزیں ہی ہیں۔ پہلی چیز اولاد کے ایمان پر محنت کریں، دوسری چیز اولاد کی اعمال صالحہ پر محنت کریں،
اور تیسری چیز انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اور یہی تینوں چیزیں سورہ لقمان کے اندر اللہ نے ایک اور انداز میں بیان کی. پہلی چیز شرک نہ کرے اولاد، عقیدہ توحید سکھایا جائے. نمبر 2 اسے ماں باپ سے حسن سلوک سکھایا جائے. نمبر 3 ماں باپ اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنایا جائے. اگر اولاد کی تربیت میں آپ نے یہ چیزیں ڈال دی تو اولاد آپ کی فرما بردار بھی بنے گی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، جس کو آپ اس آیت میں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جس کو آپ اس آیت میں مانتے ہیں. تو یہ قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ان اصولوں کے ساتھ. دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام ماں باپ کو اور والدین کو اپنی اولاد کی تربیت قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.